اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین، آج میں آپ مجھے اس ہاٹ شیٹ پر دیکھ کے تھوڑے حیران بھی ہوئے ہوں گے۔ آج میں درویش کی دنیا کے ساتھ میں آج حاضر ہوں، اور آج ہمارا جو پروگرام ہے اس کا ٹاپک ہے کہ سدا بہار زندگی، سدا بہار صحت۔ صحت بڑی قیمتی چیز ہے، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، ہم صحت کو وہ امپورٹنس، وہ ویلیو نہیں دیتے۔ میں کہتا ہوں سیلف لو ضرور کریں، اپنی ذات سے پیار کریں، خود سے پیار کریں، اپنے آپ سے محبت کریں۔ جب ہم خود سے پیار کریں گے تو زندگی زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اور دوسری بات ہے کہ موجودہ دور میں جو فاسٹ فوڈ آ گئی ہے، موجودہ دور میں جو گلوٹن، جو گندم کے کیمیکل والی آ گئی ہے، اس میں وہ صحت، وہ ہیلتھ نہیں رہی، بہت ساری بیماریاں آ گئی ہیں۔ آج کل جو فزیکل ایکسرسائز کم ہو گئی ہے، سکرین ٹائم بڑھ گیا، ہر وقت بندہ سکرین کے پیچھے لگا ہوا، وہی ناشتہ کرتا، وہی کھاتا، وہی پیتا، اور پھر وہی سو جاتا جا کے۔ تو فزیکل ایکٹیویٹی جب کم ہوگی تو ہماری بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہمارے جو فاسد مادے ہیں، ہمارے جسم کے اندر جو بیکار چیزیں، وہ جب ہم ایکسرسائز سے واک کر کے اس کو ختم کرتے تھے، وہ اب ختم نہیں ہوتے، لہذا بہت ساری بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس میں پیٹ کی بیماریاں بڑی خاص ہیں۔ اور میں آج اسی والے سے، میں نے میرے دوست ہے جو کیم نیاز منڈیال صاحب ہے، جو حکمت پہ، طب پہ، ہربل پہ، جن کا بڑا ایک نام ہے، پہلے بھی ہم نے ان کو بلایا تھا اور ہمارا پروگرام کی ریٹنگ بہت آئی گئی تھی۔ آج پھر ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ آج ہم آپ کی صحت کے حوالے سے، آپ کے بالوں کے حوالے سے، آپ کی سکن کے حوالے سے، آپ کے معدے کے حوالے سے، آپ کے امیون سسٹم، آپ کے میٹابولزم کے حوالے سے، آپ کی موٹاپے کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور یقین کریں آج جو ہم نسخہ جات یہاں پہ بتائیں گے وہ سونے میں تولنے کے برابر ہے۔ جو بھی ان پہ عمل کرے گا انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ تو آج ہم حکیم صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بے پہاں جو نالج ہے اسے ہمیں تفویض کریں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ پہلے تو آپ کی محبت، آپ کا پیار، کہ جب بھی ہم آپ کو بلاتے ہیں آپ تشریف لے آتے ہیں، یہ محبت ہے، یہ ایسٹ ہے میرے لیے۔ یہ جناب آپ کی محبت ہے اور میرے لیے اعزاز ہے۔ جب بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ بالکل شارٹ ٹائم پہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو حکیم صاحب جیسے میں کہتا ہوں سیلف لو، اپنے آپ سے پیار کریں۔ زندگی ہے تو جان ہے، اگر آپ کے اندر جان ہے، اگر آپ کے اندر ہیلتھ ہے تو آپ ٹھیک ہیں۔ اس حوالے سے آج کل میں بات کروں، آج کل کی بیماری ایچ پائلوری کا بڑا مسئلہ بنا ہوا، دنیا بھر میں لوگ نا، پاکستان میں اسپیشلی، اس کا شاید معدے سے تعلق ہے۔ تو پہلے یہ بتائیں کہ ایچ پائلوری ہے کیا، آئی بی ایس بھی یہی ہے یا وہ کوئی اور بیماری ہے؟ اصل میں یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایچ پولوری جو ہے یہ بنیادی طور پہ معدے کی ایک انفیکشن ہے، جسے جدید میڈیکل سائنس تو یہ کہتی ہے کہ ایک بیکٹیریا ہے جس کی وجہ سے اسٹمک کی تہوں میں، یہ پہلے بھی تھا بیکٹیریا، کب آیا ہے؟ اصل میں بیماریاں تو لامحالہ وہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو جدید سائنس ہے اس نے اپنی مختلف تحقیقات کے زمرے میں ان کے نام بدل دیے ہیں، جو کہ اب جدید آلات آ گئے ہیں۔ ڈائگنوز سسٹم جی ڈائگنوز سسٹم آ گیا ہے، اس سے انہوں نے مختلف چیزوں کی جو ان کا ایک سمجھ لیں کہ ایک خاکہ جو ہے یا ان کی ایک شکل جو ہے، لیکن بیماریاں وہی ہیں۔ تو اس میں جب آپ کے معدے کے اندر انفیکشن ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جلن کا احساس ہونا۔ معدے کے اندر بڑی آنت، چھوٹی آنت یا اسٹومک؟ دیکھیں معدہ اور ہے، بڑی آنت اور ہے۔ ٹھیک ہے۔ معدے کے اندر سے ہی جب آپ کا وہ بیکٹیریا معدے کے اندر پلتا ہے تو معدے کے اندر جو غذا ہضم ہوتی ہے وہ بڑی آنت میں ہی جاتی ہے۔ اوکے۔ تو لہٰذا سٹارٹ معدے سے ہوگی؟ معدے سے ہوتا ہے اس کا۔ تو معدے کو جب ہمارا جو طب کا اصول ہے وہ ہمیشہ صدیوں سے ایک ہی بات ہے، معدہ درست تو تندرست۔ یس، کوئی شک نہیں۔ تو اس لیے ہمارا فوکس ہی یہ ہے طب کا کہ آپ اپنے معدے کو درست رکھیں۔ معدے کی خرابی کی وجہ کیا ہے؟ یہ تیز مسالہ جات، یہ اسپائسی چیزیں، یہ جو چٹخارا ہے، یہ چسکارا ہے، آپ دیکھتے ہیں، اور رچ چیزیں زیادہ غیر معیاری چکنائیاں ہیں۔ اچھا یہ پان ہے، یہ نسوار ہے، یہ زیادہ چائے ہے، سگریٹ نوشی ہے، سافٹ ڈرنکس۔ اچھا اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، وہ بھی نتیجتاً یہی کچھ کرتی ہے، لیکن چونکہ یہ جو چیزیں ہیں نسوار ہے، ان کے اندر اریٹیشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ اندر جا کے جو کہ وہ دیکھیں نا، لوگ جو پان کھاتے ہیں ان کی باچھیں اندر سے کٹ جاتی ہیں، اس کے اندر چونا ہوتا ہے، لامحالہ وہ اندر بھی جاتا ہے، اس کا اثر جو ہے۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اسٹمک کو برباد کرتی ہیں، خاص کر ایچ پولوری کا راہ ہموار کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے، اگر آپ ایچ پولوری کے مسائل سے بچنا چاہتے ہیں، روٹی چھوڑنا، آٹا چھوڑنا اس کا حل نہیں ہے۔ آپ اپنی جو کھانے پینے کا سٹائل ہے، جو آپ کی طرز خوراک ہے، اس کو بدلیں۔ اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ وہ جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ان سے پرہیز کرے۔ اس کے بعد ان سے بچنے کے لیے پنیر ڈوڈی، بوڑ کی داڑھی اور چنوں کا چھلکا۔ پنیر ڈوڈی، بوڑ کی داڑھی اور چنوں کا چھلکا، چھلکے نہیں، وہ چھلکے جو ہوتے ہیں چنے کے، اس کا چھلکا جو ہے اندر سے چنا نہیں، صرف چھلکا۔ ان تین چیزوں کو گرائنڈ کر لیں،
اور 1 چمچ رات کو پانی کے گلاس میں بھگو کے رکھ دیں. اچھا بھگو کے. صبح آپ نے صرف اس کا پانی پینا خالی پیٹ, اور اس کے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد آپ ہلکا ناشتہ جس میں کوئی تیز مسالہ نہ ہو, کوئی ایسیڈیٹی والی چیزیں نہ ہوں, جس طرح یہ میدے والی چیزیں نہ ہوں. بہتر یہی ہے کہ دلیا وغیرہ کا استعمال کیا جائے. اور اگر آپ مزید اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو دہی میں سفید زیرہ, دہی میں سفید زیرہ, ہاں تھوڑا سا زیرہ گرائنڈ کر کے رکھ لیں. آپ 1 پیالی دہی میں آدھی چمچ زیرہ ڈال کے استعمال کریں. جو زیرہ ہے یہ آپ کے جو پرو بیکٹیریاز ہیں ان کی افزائش کرتا ہے. آپ کا تھایامین جو ہے اس کی نیچرل افزائش جو ہے اس کا ذریعہ ہے زیرہ سفید جو ہے. اچھا کیم صاحب, آپ کی بات سے میں فائدہ اٹھاؤں گا. آج کل ایک بڑا میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ نسخہ چلتا ہے ہلدی ملٹھی زیرہ یا ہلدی ملٹھی سونف. وہ کس لیے ہے؟ بڑا اس کا ہر دوسرا بندہ بھی بول رہا ہے. دیکھیں جی, ہلدی ملٹھی سونف یہ میں نے ہلدی ملٹھی سونف ہے یا ہلدی ملٹھی زیرہ ہے؟ ہلدی ملٹھی سونف, ٹھیک ہے. یہ ہم نے پہلی دفعہ نیٹ پہ 2012 میں میرا ایک آرٹیکل چھپا تھا ایکسپریس کے ہیلتھ ایڈیشن میں. ٹھیک ہے جی, لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں وہ بہت سے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا ہے. وہ افیکٹو ہے؟ وہ بہت اعلیٰ ہے. کس کام کے لیے؟ وہ اسٹمک کے من جملہ جتنے مسائل ہیں, چونکہ اس میں ہلدی اینٹی انفلامیٹری ہے. اس میں جو سونف ہے یہ آپ کو پتہ یہ جالی ہے, یہ جو بند چیزیں ہوتی ہیں نا, بند پور, ان کو کھولتا ہے. ملٹھی جو ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کا ایسا مادہ ہوتا ہے جو آپ کے پورے سسٹم کو وائبریٹ کرتا ہے. یہ آپ کے اندرونی سسٹم کو انفیکشن ہے یا کوئی خرابی ہے, درد ہے, اس کے لیے بہترین ہے. اور یہ میرا ایک آرٹیکل تھا امراض معدہ اسباب. نہیں, ہم ہلدی ملٹھی تو لازمی جز ہو گئے, ہم سونف ڈالیں گے یا زیرہ ڈالیں گے؟ سونف ڈالیں گے سر, اس میں سونف ڈالیں گے. ہلدی ملٹھی سونف, اس میں سونف ڈالیں گے. اچھا, وہ بھی اس کے لیے ٹھیک ہے. لیکن اب یہ جو میں نے بتایا اب یہ کریں, پنیر ڈوڈی, ریش برگد, جسے ہم کہتے ہیں بوڑ کی داڑھی, برگد کی داڑھی, اور اس کے بعد آپ چنے کے چھلکے, ٹھیک ہے, ان کو گرائنڈ کر کے 1 چمچ رات کو پانی کے گلاس میں بھگوئیں. صبح آپ نے صرف پانی پینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ہلکی غذا لیں اور صبح و شام آدھا گرام سونف, آدھا گرام زیرہ اور 1 چھوٹی الائچی 1 کپ دودھ میں پکائیں. 1 کپ دودھ میں پکانا ہے اسے, پانی میں نہیں. اور وہ آپ اگر وہ ہلدی ملٹھی سونف والا, چونکہ وہ ہر بندے کو راس بھی نہیں آتا, کیونکہ ہلدی جو ہے وہ گرم خشک ہے. ملٹھی میں ایک خاص قسم کا ایک مادہ پایا جاتا ہے جس سے بی پی آپ کا ہائی ہو جاتا ہے. اگر یہ نسخہ جو آپ لیتے ہیں نا, ودن اے منٹ آپ کے جسم میں نا جی توانائی اور انرجی وائبریٹ ہوتی ہے, حرارت کا احساس فوری طور پہ جسم میں نا جی گرمی جاتی ہے. تو جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مرض ہے ان کا بی پی فوری شوٹ کر جاتا ہے. تو ہمارے بندے دیکھنے والے ڈر نہ جائیں اس سے. نہیں, لیکن اس میں یہ ہے نا کہ وہ جو ہم ساتھ بتا رہے ہیں ملٹھی دودھ اور وہ زیرہ سونف اور الائچی والا دودھ, اس نے جا کے اس کے سسٹم کو وہ کر دینا, ماڈریٹ کر دینا ہے. اس سے آپ کے جو معدے کے اندر دودھ میں جب زیرہ آئے گا, سونف آئے گا, الائچی آئے گی, تو وہ پرو بیکٹیریا ہو جائے گا. وہ آپ کے جو مسائل ہیں درد والے ہیں یا خدا نخواستہ ایون کہ جن لوگوں کو السر ہوتا ہے اس کے لیے بھی بہت مفید ہے. تو جو آئی بی ایس ہے وہاں بھی یہ افیکٹو ہوگا, اس کے لیے بھی یہ افیکٹو ہوگا. لیکن چونکہ اس کا مرکز ہے آپ کی بڑی آنت جا کے, ریکٹم جو ہے وہ اس کے اندر اریٹیشن آ جاتی ہے, انفیکشن آ جاتی ہے, چیزوں کی جو وہاں اس کے رکاوٹ جو ہے صفرا کی زیادتی کی وجہ سے وہاں پہ ایک قسم کی اریٹیشن آ جاتی ہے. تو وہاں پہ ہم نے رکاوٹ کرنی ہے. اس کے لیے مزاج کی بات, جن لوگوں کا صفراوی مزاج ہے ان پہ یہ اثر نہیں کرے گی. یہ جن لوگوں کا بادی مزاج ہے, بلغمی مزاج ہے, ان پہ یہ نسخہ بڑا کارگر. حکیم صاحب, آپ کی صحبت سے میں ایک اور فائدہ اٹھاؤں گا. ہمارے معاشرے میں بلکہ دنیا بھر میں جو 70-80% لوگ ہیں نا, صبح اٹھ کے نہار منہ میدے کا کیپسول کھاتے ہیں. میں ان کیپسولوں کا نام تو نہیں لوں گا, کمپنیاں میرے پیچھے نہ پڑ جائیں, کہ وہ میدے کا نہار منہ کیپسول نہ کھائیں تو ان کا سارا دن ڈائجیشن ٹھیک نہیں رہتا. تو کوئی نسخہ میدے کا کیپسول چھوڑیں اور یہ ہربل چیز استعمال کریں, وہ کوئی ہے تو ضرور بتائیں. دیکھیں جی, اس کے لیے تو ہمارے ہاں یہ مختلف چورن پھکیاں ہیں, اور اس میں الحمدللہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو کسی کیپسول کا, کسی سیرپ کا, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس سے آپ کا سٹمک بھی درست ہوگا اور آپ کا میٹابولزم بھی ایکٹیو ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے لیے سونف, اس کے بعد پودینہ, اجوائن, اس کے بعد جناب آپ لے لیں کالی مرچ ہے, مگا, نمک سیاہ, ٹھیک ہے, اور نشادر ٹھیکری. ٹھیک ہے, نشادر ٹھیکری بھی ہے. ان چیزوں کو ہم وزن لیں اور ان میں حسب ذائقہ
یہ جو ٹاٹری ہوتی ہے جسے ست لیمن کہتے ہیں وہ مکس کر لیں اور حسب ضرورت اس میں مصری ڈال لیں. ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی بڑے بڑے یہ ہاضمولہ ٹائپ کے جو نسخے ہیں, یہ جو مختلف کمپنیز کی جو ٹیبلٹ ہیں ہاضمے والی, وہ سارا یہی فارمولہ ہے. آپ اس کا چوتھائی چمچ یا چوتھائی جسے ہم گرام کہتے ہیں وہ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد لیں. نہار نہیں لینا؟ نہیں, نہار منہ نہیں. ٹھیک ہے. اس سے جو نہار منہ میدے کا کیپسول کھاتے ہیں اس سے جان چھوٹ جائے. دیکھیں بات تو ہے کہ وہ آپ کا پہلے ایکٹیو کرتا ہے, آپ کے اندر اشتہا پیدا کرتا ہے. جب اس نے آپ کے سسٹم کو ٹھیک کر دینا ہے, وہ انزائم جو آپ کے معدے کو درست کرتے ہیں, جو معدے کی کارکردگی کو فعال کرتے ہیں, ریگولیٹ کرتے ہیں, جب وہ بحال ہو جائیں گے مسئلے کوئی نہیں کوئی, پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, نہ پہلے نہ بعد میں. چلو جی, معدے کا مسئلہ تو حل ہوا. اب آپ جانتے ہیں گرمی کا موسم آ گیا ہے, اور گرمی کے موسم میں ہر دوسرے تیسرے میرے جو جوان بچے بچیاں بلکہ بڑے بھی, ان کے منہ پہ دانے نکلتے ہیں اور کچھ کے اندر بھی دانے نکلتے ہیں. آج ہم ایڈریس کریں گے منہ پہ دانے اگر نکلتے ہیں تو کیا کرنا ہے, اور اگر منہ کے اندر زبان پہ یا اندر کو دانے نکلتے ہیں تو دونوں کا کیا علاج ہوگا. دیکھیں جی, ہم جو جتنے بھی ہمیں دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ہم ایک بڑا کمال نسخہ لے کے آئے ہیں. خاص کر جن بچوں کے اور بچیوں کے جو ٹین ایجر ہیں, ان کے چہرے پہ نا جب نکلتا ہے کوئی کیل یا کوئی چھائی نکلتی ہے تو اس کے بعد نا اوپر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. بعض کا کچھ لوگوں کے نا بہت زیادہ موقع آنے شروع ہو جاتے ہیں چہرے پہ. ٹھیک ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو خوبصورتی خون سے ہوتی ہے, اور خون خوراک سے بنتا ہے. ہم نے اپنی خوراک جو ہے اس کو معیاری کرنا ہے, متوازن کرنا ہے. اس میں آپ خاص کر جو سبز پتوں والی سبزیاں ہیں جن میں ہیموگلوبن زیادہ ہوتی ہے, ان کا استعمال کرنا ہے, تاکہ آپ کے جسم میں جو خون کے سرخ ذرات ہیں ان کا اضافہ ہو, خون کے سرکولیشن میں روانی آئے, اس میں بہتری ہے. ٹھیک ہے. اور جتنی چیزیں جو میٹابولزم کو خراب کرتی ہیں, میدے کی چیزیں ہیں, فاسٹ فوڈ ہے, کولڈ ڈرنکس ہیں, اور یہ جو بریانی تیز مسالے والی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رات کا کھانا کھا کے فوری لیٹنے کی جو عادت ہے, اس روش کو ختم کرنا ہے. کم از کم بیڈ روم میں جانے سے 2 گھنٹہ پہلے اپنا کھانا کھا کے اس سے فارغ ہو جائیں. تو اس کے لیے آپ نے لینا کیا ہے, تخم ستیاناسی, تیز پات, تخم ستیاناسی اور اجوائن. تیز پات, تخم ستیاناسی اور اجوائن, ان 3 چیزوں کو ہم وزن گرائنڈ کر لینا ہے. دن میں 2 بار آدھا گرام نیم گرم پانی کے ساتھ لینا. آدھا گرام لینا دن میں 2 بار. 2 بار. اور انشاءاللہ اس کے 2-3 ہفتوں کے بعد چہرے پہ کوئی دانہ نکلے ختم, کوئی سیاہی, کوئی داغ, کوئی دھبا, ایون کہ جو موقع نہیں چھوٹے چھوٹے نکلتے, وہ جن کے بعض کا سفید رنگ ہوتا ہے, بعض کا سیاہ ہوتا ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور جو منہ کے اندر دانے یا چھالے نکلتے ہیں, جو منہ کے اندر نکلتے ہیں, وہ بنیادی طور پہ ہمارے معدے کی تیزابیت ہوتی ہے, ہمارے معدے کی گرمی ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے معدے کی تیزابیت کا توڑ کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے ایسی غذائیں استعمال کرنی ہیں جو ایسیڈیٹی کو ختم کریں. مثلا کدو, ٹنڈے, مثلا سبزیاں شوربے والی, تیز مسالہ جات, سرخ مرچ, اور یہ جو غیر معیاری چکنائی ہے اس کو ہم نے ختم کر دینا ہے. فاسٹ وغیرہ ہم نے چھوڑ دینا ہے, اور سالن ہمیشہ شوربے والا استعمال کریں گے, اور اپنے خوراک میں زیادہ لیکوڈ شروع کر دیں گے. آگے گرمی آ رہی ہے, سندر کا شربت ہے, اناب کا شربت ہے, فالسے کا شربت ہے, بزوری کا شربت ہے, اس طرح کے جتنے بھی شربت ہیں, املی آلو بخارے کا شربت ہے, ان کے ساتھ استعمال کریں. اگر یہ چیزیں آپ نہیں تک جا سکتے تو کم از کم دودھ کی کچی لسی کا استعمال کریں, دہی کی پتلی لسی کا استعمال کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے دانوں کو فوری طور پہ آپ کے اندر کی گرمی کو ختم کریں گے. اگلے سوال سے پہلے میں حکیم صاحب کی اجازت سے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا کہ میں ہومیوپیتھی بات جانتا ہوں. اگر کسی کے منہ میں, یہ تو ساری چیزیں ہربل ہے, نیچرل, اگر کسی کو فوری طور پہ چلتا ہے, کسی کے منہ میں دانے نکلے ہیں, تو ہومیوپیتھی میں ایک میڈیسن ہے مرک سال, MERC, مرک SOL سال 30. اگر کسی کے منہ میں پانی آتا ہے, رات کو پانی نکلتا رہتا ہے اور بدبو آتی پانی سے مسوڑوں میں, تو اگر مرک سال 30 لیں وہ بھی افیکٹو ہے. حکیم صاحب یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کر دی. اب ایک ایسی طرف میں جاؤں گا کہ ایک انسان ہے, وہ خوبصورت ہے, سمارٹ ہے, بڑا پیارا ہے, اس کی شکل, اس کا قد, اس کی ہائٹ بڑی خوبصورت ہے. اس کے ساتھ ایک عجیب سی ٹیڑھی, جو اس کے جسم کا جغرافیہ جو چینج ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے کہ سارا جسم نارمل ہے, صرف پیٹ نکلا ہوا ہے. یعنی کہ آپ پورے کے سر سے پاؤں تک موٹے ہو تو کسی نہ کسی حد تک وہ بھی خیر ڈائجسٹیبل نہیں ہے, چلو کوئی گزارا ہو جاتا ہے. اب ہوتا پتہ ہے کیا کہ آپ سارے پتلے ہیں, سمارٹ ہے, پیٹ کا کوہان سی باہر نکلی ہوئی ہے, یہ کوئی بیماری ہے یا کیا پرابلم ہے ایک, اور اس کو ہم نے ٹھیک کیسے کرنا ہے تاکہ وہ جو پینٹیں ہیں نا جو 36 پہ 38 پہ 38 پہ 42 پہ وہ واپس 36 پہ آئیں. دیکھیں
جو اس طرح مٹکے کی طرح صرف پیٹ کا نمایاں ہونا، اس کی وجہ ہماری تلی ہوتی ہے. ہمارے جس کے اندر ایک چھوٹا سا عضو تلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہم کھاتے ہیں اس کو وہ سینسر کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض اوقات ایسی چیزیں جو اس کو سوٹ نہیں کرتی، اس کے اندر انفیکشن آ جاتی ہے، اس کے اندر سوجن آ جاتی ہے. جب وہ بڑھتی ہے تو اس سے ہمارا معدہ جو ہوتا ہے، چونکہ اس پہ دباؤ پڑتا ہے، تو وہ پھر جو پورا جو ہے نا پورا ایریا جو ہے جسے ہم اوجری والی یہ جو سلسلہ ہے وہ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم گیسز ہوتی ہے اس کی وجہ؟ نہیں، وہ تلی کا حجم بڑھ جاتا ہے نا. جب اس کا حجم بڑھتا ہے، کسی کا بھی جب پیٹ بڑھے گا تو اس کی تلی ایکٹیو نہیں ہے. خاص کر جب مٹکے کی طرف، جب مٹکے کی طرح پیٹ بڑھے گا، سمجھ لیں کہ اس کی تلی بڑی ہوئی ہے، تلی میں سوزش ہے اور تلی کا سائز بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم تلی کے سائز کو ٹھیک کریں گے، اس کے ساتھ ہی پیٹ اپنی جگہ پہ واپس چلا جائے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ اجوائن لیں آپ، اور ایلو ویرا جسے کوار گندل بھی کہتے ہیں، گیگوار بھی کہتے ہیں، جی گھی کوار، اسے آپ 100 گرام اجوائن لیں اور اس کو اس گھی کوار کے جو رس ہے، جوس ہے، اس کے اندر اس کو تر کر، لیکوڈ جو اس کا جو لیکوڈ کے اندر تر کر دیں اس کو. جب تر ہو کے خشک ہو جائے، 100 گرام اجوائن ہے، اس میں آپ نے 100 گرام ہرڑز، یہ جو زرد ہریڑیں ہوتی ہیں، بڑی ہریڑیں، یہ اور 100 گرام کالا نمک، یہ مکس کر کے سب پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. ٹھیک ہے. یہ صبح و شام آدھے گرام سے 1 گرام تک نیم گرم پانی. گرام کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹے چمچ کا کتنا ایسا؟ چھوٹا چمچ جو ہے یہ عام طور پہ 3 سے جو صفوف ہوتا ہے یہ 3 گرام اس میں آتا ہے. اگر کوئی معجون ہو تو یہ 5 گرام تک آتی ہے. تو اس کا میرا خیال چوتھا حصہ کافی ہے. وہ آپ نیم گرم پانی کے ساتھ آپ اس میں صبح و شام کھانے کے بعد لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ 2-4 ہفتوں میں جو ہی تلی کا سائز اپنی جگہ پہ آئے گا، وہ پیٹ بالکل نارمل، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کا پیٹ کبھی. اچھا، بعض کا جیسے جگر کا پرابلم ہوتی ہے تو آنکھیں زرد ہوتی ہیں، تلی اگر خراب ہو تو آنکھیں شکیں ٹھیک رہتی ہیں اور کوئی نشانی نہیں ہے، اس کی علامت نہیں ہے؟ تلی میں جب بہت زیادہ خرابی آ جاتی ہے نا تو ہماری رنگت جو ہے وہ سیاہی مائل ہو جاتی ہے، کیونکہ جو سودا ہے تلی سودا کا مرکز ہے. اگر پیٹ مٹکے کی طرح اور ساتھ رنگت بھی سیاہی مائل ہو گئی ہے. اور ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ہمارے جسم کا جتنا امیون سسٹم ہے، یہ پلیٹلیٹس وغیرہ جتنا بھی ہے، انہیں تلی ہی مینج کرتی ہے. جب یہ ڈینگی بخار ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ جی فوری طور پہ وہ جی پلیٹلیٹس اتنے گر گئے، اس وقت یہ تلی ہی آپ کی متاثر ہوتی ہے. تلی جو اس کا ڈینگی فیور کا جو زہر ہوتا ہے وہ تلی کو جا کے متاثر کرتا ہے. تو لہٰذا اگر اس میں بہت زیادہ انفیکشن ہو جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کی جو رنگت ہے وہ سیاہی مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں سمجھ گیا ہوں. چلیے، تلی تو اور جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے، جس سے نیند کا اڑ جانا، یہ قبض کا شدید ہو جانا، بھوک کا نہ لگنا، ڈائجیشن ٹریک سارا جو وہ سارا خراب ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ میں تلی کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے نا معاشرے میں جو اکثر آج کل کی بیماری عام ہو گئی ہے پتے کی پتھری، اور کہتے ہیں جو ہمارے حکیم ہے، جو ہربلسٹ ہے، جو طباء حضرات ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے آپریشن نہیں کرانا. ایلوپیتھک باقی سارے ڈاکٹر کہتے ہیں فوری طور پہ آپریشن کرا کے پتا نکال دیں. پہلی بات ہے کہ پتا ہمارے جسم میں کام کیا کرتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ پتے کی پتھری اگر ہوگی تو ہربل کون سا طریقہ کہ نکالے بغیر ہمیں اس سے شفا مل جائے؟ دیکھیں جی، پتا جو ہے یہ صفرا کا مرکز ہے. ٹھیک ہے. اور صفرا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے اور ہمارا یہ جو نظام اخراج ہے اس کے لیے انتریوں میں اس کا ہونا ضروری ہے، اس کی ایک خاص مقدار. اگر وہ نہیں ہوگی تو اس سے کیا ہوگا، آپ شدید قبض کا شکار ہو جائیں گے. معدے کے اندر لبریکیشن نہیں ہوگی یا اس کا وہ جو خاص انزائم کا جو کام ہے اگر وہ نہیں ہوگا تو ہاضمہ آپ کا خراب ہو جائے گا. اس لیے پتے کا ہمارے جسم میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ خالق کائنات نے ایک مرکب بنایا ہے جسم، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق ایک جامع ہے. تو لا محالہ اگر وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ کوئی کام لگایا ہے. اچھا، پتے میں پتھری کی وجہ کیا ہوتی؟ پتے میں پتھری کی وجہ ایک تو یہ غیر جو معیاری چکنائیاں ہیں، اوور لوڈ ہو جاتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پتے کے اندر جو بنتی ہیں نا گلٹیاں، وہ پتھری نہیں ہوتی، یا تو وہ بلغم جمتی ہے یا صفرا جمتا ہے، یا جس طرح کولیسٹرول ہے وہ اس کی اب سمجھ لیں کہ وہ بن جاتی ہیں ڈلیاں سی. اچھا، اب دوسرا جو بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ پتا ڈکٹ لیس آرگن ہے، اس میں کوئی نالی نہیں ہے جہاں سے وہ پتھری نکل نہیں سکتی. آپ نے ایسی غذا یا ایسی دوا استعمال کرنی ہے کہ وہ جو اس کے اندر وہ گلٹیاں ہیں
وہ میٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے بہترین فارمولہ یہ ہے کہ آپ جسے ہم مورنگا کہتے ہیں، سہانجنا، اس کی نرم کونپلیں سائے میں خشک کر لیں، اور اس کے بعد اب یہ کرنا آپ نے کہ اس کا آدھا چمچ چھوٹے والا، سہانجنے کے پتوں کا آدھا چمچ، اس کے پاؤڈر کر لیں، چھوٹی چمچی آدھی، 2 چمچ سرکہ سیب لیں، نیم گرم پانی میں صبح وہ آپ خالی پیٹ وہ لیں، اور اسی طرح شام کو لیں، صبح شام. اور دوپہر میں آپ نے ہمارا ایک معروف یونانی مرکب ہے جوارش کمونی. جوارش کمونی، اس میں زیادہ تر کالی مرچ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس میں زیرہ زیادہ ہوتا ہے، کمون زیرے کو کہتے ہیں. اچھا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ دار چینی کا پاؤڈر بنا کے رکھنا ہے، آدھا گرام دار چینی کا جوارش کمونی کے 1 چمچ میں رکھ کے آپ نے دوپہر کو وہ کھا لینا ہے، اور نیم گرم پانی کے ساتھ. اور وہ تمام چیزیں جو اس بیماری کا سبب بنی ہیں ان کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا ہے. تو انشاءاللہ 3-4 ہفتے میں آپ دیکھیں گے بتدریج وہ جو گلٹیاں وہ میٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور پتے سے جڑے جتنے مسائل ہیں ان میں کمی آنی شروع ہوگی. چونکہ یہ ذرا بڑا حساس آرگن ہوتا ہے، اس کی ریکوری میں ہو سکتا ہے 2 سے 3 ماہ لگ جائیں، لیکن انشاءاللہ اس سے وہ سارا سلسلہ بہترین ہو پگھل جائے گی. یہاں میں اپنے دیکھنے والوں کو ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں، ہربل چیز جب ہم استعمال کریں گے اس میں کچھ عرصے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس میں پرابلم کیا آتی ہے کہ جس کو پتے میں پتھری ہوتی ہے اس کو شدید درد ہوتا ہے. تو میں اپنا ایسا ضرور ڈالوں گا یہاں پہ. اگر کسی کو پتے میں درد ہے اور وہ درد سے بے حال ہے، جو میں یہاں پہ ہومیوپیتھی دوائی بتاؤں گا، اس سے پہلے دن آپ کو درد سے ریلیف مل جائے گا. یعنی کہ آپ وہ ہربل طریقہ جاری رکھیں تاکہ 1.5-2 مہینے میں آپ ٹھیک ہو جائیں. ساتھ درد سے کیسے نجات پانی. میرے پاس ہزاروں ایسی عورتیں بچی آئی ہیں جن کو پتے میں پتھری تھی. میں نے انہیں کہا کہ آپ سیانوتھس کیو، ہاں میں اس لیے کہتا ہوں مسعود کمپنی کی کہ وہ سستی ہے، باہر کی کمپنی بڑی مہنگی ہے. سیانوتھس کیو 15 قطرے جب 1 گھونٹ پانی میں آپ لیں گے اس دن آپ کو پتے کا درد نہیں ہوگا. اور اگر آپ 2-3 شیشیاں پیتے ہیں وہ بھی یہی کام کرتی ہے، لیکن وہ اس سے پتھریاں یہ جو انہوں نے بتایا آپ ہربل کو آپ لمبا استعمال کریں درد کے لیے. اگر آپ پتے کی پتھری کے لیے سیانوتھس کیو لیتے ہیں اس سے بڑا ریلیف ملتا ہے. حکیم صاحب میں گساہی کرتا ہوں بات کو اپنے سے ڈالنے میں. ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو ریلیف ملے، آسانی ملے، ان کے سکھ کا باعث بنے. اگلی جو آپ سے بڑا اہم سوال اب آ رہا ہے، گرمیاں آ گئی ہیں، کوئی ایسا مشروب جس سے ٹھنڈ بھی پڑے، میدا بھی ٹھیک ہو، ڈائجیشن بھی ٹھیک ہو، گٹ کیئر بھی ٹھیک ہو، کانسٹیپیشن میں ایک نا شاہکار قسم کا مشروب ہمیں بتا دیں آج. دیکھیں جی، اس کے لیے جو ہمارا معمول مطلب ہے اور سالہ سال سے ہے، اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ریش برگد 1 پاؤ، یعنی کہ آپ آج بورڈ کا درخت ہے، برگد کا درخت ہے، بڑ کا درخت ہے، اس کی جو ریش ہے یا داڑھی ہے اس کو آج آپ ہم اس کے آپ کو فائدے بتائیں گے. ریش برگد 1 پاؤ لے لیں. ریش برگد 1 پاؤ، اس میں 50 گرام سونف، 50 گرام اس میں آپ نے گلے سرخ، دیسی گلاب ہوتا ہے وہ ڈالنا اپنے. اور اس میں آپ نے کوئی آدھی چھٹانگ آپ نے سندل برادہ جو ہے، سندل برادہ، اور اس میں آپ 10 گرام یا 15 گرام اس میں الائچی. یہ ساری چیزوں کو آپ 5 کلو پانی میں رات کو بھگو کر رکھیں اور 12-13 گھنٹے بھیگا رہے. اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے پکائیں. جب یہ پک کے 2-2.5 کلو پانی رہ جائے تو اس کو اتار کے اس کو جو بطریق معروف شربت بنانا ہے آپ شربت بنا کے رکھ لیں. اس میں آپ ذائقے، اس میں ایسنس ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا اپنے بڑا بہترین ذائقہ ہوگا. لیکن اس میں آپ وہ جو ہوتا ہے نا ایک تھوڑا سا رنگ ڈالنے کے لیے وہ رنگ ڈالیں آپ، جو خوردنی رنگ ہوتا ہے نا وہ آپ ڈالیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ کے ہاضمے کے لیے، آپ کے دل و دماغ کی تازگی کے لیے، فرحت کے لیے، گرمی کے لیے. اور برگد کے بارے میں جو ہندو پنڈت کہتے ہیں جہاں جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیز جو ماں کا دودھ ہے، اس کے بعد اگر انسان کے لیے کوئی طاقت والی چیز ہے تو وہ برگد ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ برگد کا درخت ہو وہاں پہ دائیں بائیں کوئی بانج مرد نہیں ہو سکتا. بانج مرد نہیں ہوتا، یعنی اس میں اتنی طاقت ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فی زمانہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو حکماں نے کس طرف لگایا ہوا ہے. جب آپ یہ شربت استعمال کر لیں گے آپ کو کسی حکیم کی، کسی ٹوٹکے کی اور کسی یعنی کہ طاقت بھی، فرحت بھی، تازگی بھی، ہاضمہ بھی، یعنی ایسی کمال ہے. اور یہ ہمارے معمول میں ہے الحمدللہ، اور اس کے بڑے فائدے. اور اس کے پینے کے بعد جسم سے گرمی یوں بھاگے گی بالکل تازہ. نہیں، اس میں املی آلو بخارا کا شربت بھی کوئی استعمال کر سکتے ہیں، وہ الگ سے آپ بنا لیں. اس میں آپ املی آلو بخارا جو ہے اس کا بنا لیں. یعنی اس میں آپ 2 حصے
وہ جو ہے آلو بخارا ایک حصہ ملی، اس میں چھوٹی الائچی ڈال کے اس کو آپ عرق غلاب میں اگر بھگو کے رکھیں گے تو اس کی افادیت اور اس کے فوائد جو ہیں وہ لاتعداد بڑھ جائیں گے۔ اگر آپ اس کو عرق گلاب میں بھگوتے ہیں تو عرق غلاب میں اگر اس کی اچھا حکیم صاحب، ہمارا پروگرام یقیناً ہمارے ناظرین بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوں گے، گرمی آ گئی، پسینہ بڑا آتا ہے اور پسینے میں بدبو بھی بڑی آتی ہے، تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسی ہربل چیز، کوئی شربت، کوئی مشروب، کوئی ایسی پکی ہے کہ پسینہ تو چلو آئے لیکن اس میں بدبو دار نہ، آپ کے جسم سے ایک مفرہ ہے، خوشبودار احساس پھوٹے، اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے شربت الائچی۔ ہاں، شربت الائچی مطلب ہے آپ 50 گرام الائچیز کو لیں اور اس کو کوئی 1.5 کلو عرق گلاب میں بھگو دیں، سارے رات وہ بھیگے رہے، صبح اس کو ہلکے سے 2 جوش دے کے اس کو آپ شربت بنا لیں اور اس کے 2 چمچ پانی ملا کے آپ پئیں، 2-4 دنوں میں جناب آپ کے انگ سے خوشبو بھی آئے گی، اور اس سے الائچی، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پسینہ بھی آپ کا متوازن ہو جائے گا۔ یہ جو زیادہ پسینہ آنا ہے یہ بھی بیماری کا باعث ہے نا، کہ آپ کے جسم میں نمکیات کا اخراج ہو جاتا ہے، آپ کے جسم میں پانی کی کمی کا خدشہ ہوتا ہے نا زیادہ پسینہ آنا، تو اس سے یہ ہوگا کہ پسینہ بھی نارمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ جو بغلوں سے یا ایک منہ سے بدبودار حمک کا آنا، اور عام طور پہ آپ کے دائیں بائیں لوگ، ہمیں خود تو نہیں پتہ چلتا نا لیکن دوسرا بندہ محسوس کر رہا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ خواتین و حضرات، آپ ہماری آج جو درویش کی دنیا میں معدے کے حوالے سے، جگر کے حوالے سے، پسینے کے حوالے سے، خوشبو کے حوالے سے پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو وقت ہوا بریک کا۔ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ایک بڑا خوبصورت سوال میں حکیم صاحب سے کروں گا۔ سوال کیا ہوگا کہ چہرے پہ جو غیر ضروری بال آ جاتے ہیں، ہمارے بچے بچیاں آج کل فاسٹ فوڈ، پیزا اور برگر ویسے بہت پریشان ہیں، ان کے سے نجات کیسے ممکن ہے؟ تو اپنا خیال رکھیے گا، جڑے رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، یقیناً آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوں گے، اور جو میں پہلے وقفے پہ جانے سے پہلے ایک سوال کر گیا تھا کہ بچے بچیوں کو جو چہروں پہ بال، غیر ضروری بال آ جاتے ہیں، اس کا خیال آ جائے۔ آج ابھی آگے بہت سارے خوبصورت سوال آپ کی روزمرہ کے سوال آنے والے ہیں۔ ایک سوال میں نے اسپیشل تیار کیا ہے، گھر کا ڈاکٹر یہ ہے کہ رات کو اچانک پیٹ میں درد اٹھ گیا ہے، آپ بے چین ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیا کریں؟ تو ایمرجنسی کیا ایسی چیز ہے کہ جیسی آپ لیں تو وہ جو ایمرجنسی درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے؟ پہلے اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ بچے بچیوں کے چہرے پہ غیر ضروری بال بڑے آج کل آ رہے ہیں، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں جی، یہ بال جو ہیں یہ ہارمونل جو سسٹم ہے، ڈس آرڈر ہے، اس میں خرابی ہے۔ جب ہارمونز کا جو توازن ہے وہ بگڑتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس توازن کو بہتر کرنا ہے، اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ ایک یہ جو ہمارا سوہانجنے کی ہم بات کی ہے، سوہانجنا، آج آپ برگد، بورڈ اور سوہانجنے پہ آپ کا زور ہے، دیکھیں جو ماشاءاللہ ہم بدل دیتے ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، سنبھالو، نا ٹھیک ہے، نہیں سنبھالو کے بیچ ہم نے یہ اسی پہ سوہانجنا ٹھیک ہے، آسان اویلیبل ہے۔ ہاں جی، سوہانجنا جو ہے اسی کے وہی جو پتوں کا پاؤڈر۔ اچھا، بعض کو سوہانجنا ہوتا ہے گرین، ایک سیاہی مائل گرین ہوتا ہے، کون سا سوہانجنا؟ نہیں، سوہانجنا اصل میں دیکھیں وہ 2 طرح، ایک جو ایک ہائیبرڈ، یہ جدید ایک بیج آ گیا ہے جو وہ فوری طور پہ جو سیاہی مال سبز ہے وہ لینا ہے سوہانجنا، وہ جو سیاہی مال ہے وہ دیسی ہے، پرانا جو اصل وہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اصل میں جدید آ گیا نا، بہت چیزیں ہائیبرڈ آ گئی ہیں، تو اس لیے آپ وہ سوہانجنے کے وہی نرم کونپلوں کے پاؤڈر لیں، اس کا وہی آدھا چمچ، اس میں آپ یہ کریں گے کہ انگوری سرکہ جو ہے، انگوری سرکہ اس کے 2 چمچ نیم گرم پانی میں ملا کے وہ آدھا چمچ وہ لیں گے، اور اپنی خوراک کو بہتر کریں۔ خوراک میں بہتر یہ ہے کہ جو جس طرح کی یہ چیزیں جو ہے نا، یہ جو وال نٹس وغیرہ، آج کل یہ کدو کے بیج ہیں، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں وہ جنہیں کہتے ہیں جی، خاص کر یہ السی کے بیج ہیں، جتنے بھی بیج ہیں ان کا زیادہ استعمال کریں، اور اس کے ساتھ آپ میدا، عرق غلاب اور پھٹکڑی، تھوڑا سا میدا نہیں، یہ دنیا کا پہلا نسخہ جاری ہوگا جہاں میدا ہے، حالانکہ ہر ہربلسٹ، ہر ڈائٹیشن کہتا ہے کہ میدے سے دور رہیں۔ کھانے کے لیے نہیں ہم کر رہے ہیں، کھانے کے لیے نہیں کر رہے، میدا اور پھٹکڑی بڑھیاں ہم وزن لے کے عرق غلاب سے اس کا پیسٹ بنانا ہے، جہاں پہ فالتو بال ہیں وہاں پہ آپ نے وہ پیسٹ لگا دینا ہے۔ پھٹکڑی تو 100 بیماریوں کی جڑ ہے، وہاں پہ آپ نے وہ پیسٹ لگا دینا ہے۔ جب وہ خشک ہوگا 8-10 کے منٹ کے بعد جب آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ بال اسی کے ساتھ جھڑ جائیں گے۔ پھٹکڑی، میدا اور عرق غلاب، تینوں سمپل، آسان، ہر گھر میں۔ لیکن اس سے پہلے وہ جو فارمولہ کھانے والا ہے وہ آپ کوئی 1.5 مہینہ استعمال کر لیں، تاکہ جو ہارمون سسٹم ہے،
جب وہ بیلنس ہو جائے گا تو یہ بالوں کی جو گروتھ ہے خود بخود ویک ہو جائے میرا گی. تو حکیم صاحب یہ فلسفہ ہے, میں تو بلیور ہوں اس چیز کا کہ صحت کا خوبصورتی کا سٹارٹ یا آغاز ہوتا ہے اندر سے. اگر آپ کے اندر فاسد مادے پڑے ہوئے ہیں, اندر آپ کے گٹ پرابلم ہے, اندر آپ کے انزائم کا سارا سلسلہ خراب ہے, تو باہر جتنے مرضی آپ لالے پوچھی کر لیں, جتنے مرضی پوچھے پھیرتے رہے, وہ وقتی طور پہ ریلیف ضرور ملے گا. اگر آپ مستقل علاج چاہتے تو آپ اندر سے تبدیلی لانی پڑے گی. اور تبدیلی ہماری خوراک ہے. خوراک ہے, یس. ہماری کھائے جانے والی خوراک یہ طے کرتی ہے کہ یہ نوالا ہمارے لیے صحت کا ذریعہ ہے یا بیماری کا سبب. اب جو ہماری غذا ہے اس کا انتخاب اور استعمال اصل فیصلہ یہاں پہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں, وہ پہلے کہا جاتا تھا نا جی, ایک پڑھی لکھی ماں پورے خاندان کے لیے وہ شعور کا ذریعہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک سمجھدار ماں آج, وہ پورے خاندان کی صحت کا ذریعہ ہے. اب پڑھی لکھی عورت جس کو یہ شعور ہوگا, جس کا یہ علم ہوگا کہ میرے کچن میں کون کون سی چیزیں, میرے گھر میں کس بیماری کے مریض ہیں اور میں نے وہاں پہ کیا کیا استعمال کرنا ہے. اگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو کون سی چیزیں میں نے کچن سے نکالنی ہیں. اگر یورک ایسڈ کا مریض ہے تو میں نے اپنی خوراک میں کیا کیا چیزیں شامل کرنی ہیں. دیکھیں نا, یہ وہ چیزیں ہیں. اور یہ اس فی زمانہ ایک خاتون خانہ کا باشعور ہونا اور اس جدید نالج سے واقف ہونا خوراک کا سمجھنا ضروری, بڑا ضروری ہے. حکیم صاحب آپ کی صحبت سے گرمی آ گئی ہے, اور گرمی میں میرے خیال ہر دوسرے تیسرے بندے کو الرجی اور خارش بہت ہوتی ہے. تو مجھے بہت ساری کالیں بھی آئی ہیں, مجھے بہت سارے میسیجز بھی آئے ہیں کہ میری کچھ بیٹیوں نے کہا کہ ہمیں نا الرجی اور خارش اتنی زیادہ ہو گئی ہے. تو گندک آملہ سار تو سارا زمانہ کہتا ہے کہ اس کا تیل استعمال کریں, گندک کریں. آپ کو آسان ٹوٹکا بتائیں کہ الرجی اور گندک جو خارش ہے نیم کے پتوں سے کریں یا کیا کریں, ضرور بتائیے گا ہمیں. دیکھیے اس لیے جی, کالی زیری, گیرو. کالی زیری اور گیرو اور گندک. سفید زیرے اور کالی زیری میں فرق کیا ہے؟ سر زیرہ اور چیز ہے, کالی زیری اور چیز ہے. اچھا ٹھیک ہے. مصفہ خون ہے. کالی زیری انتہائی کڑوی ہوتی ہے اور مصفہ خون ہوتی ہے. اچھا, کالی زیری, گیرو اور گندک, یہ ہم وزن آپ اس کا پاؤڈر بنا لیں. کالی زیری, گیرو اور گندک تینوں ہم وزن لے لیں. ان کو آپ درمیانے سائز کا کیپسول بھر لیں, صبح و شام ایک ایک کیپسول. ٹھیک ہے. دہی کے پانی کے ساتھ لینا آپ نے. دہی کے پانی کے ساتھ؟ دہی کے پانی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اگر پانی نہیں تو لسی بنا لیں. دہی پانی یہاں مل جاتا ہے, یہ لے لیں دکان سے, وہ لے لیں. اس کے بعد یہی یعنی 100 گرام تیل میں 1 چمچ اسی پاؤڈر کا مکس کر کے, اگر جسم پہ زیادہ خارش ہو رہی ہے یہ آؤٹر لگانے کے لیے, تو اوپر یہی لگا. سبحان اللہ, یہ بڑا فیکٹر. تو یہ 3-4 دنوں میں وہ جو دہی کے پانی کے ساتھ اس کا استعمال ہے, آپ اندر بھی تبدیلی آئے گی اور باہر بھی آئے گی. اور الحمدللہ یہ ہمارا ذاتی یعنی مطلب کا یہ نسخہ ہے اور اس کا بہترین رزلٹ ہے. نہیں, الرجی خارش دونوں پہ کام کرے گا. دونوں پہ کام کرے گا. اریٹیشن جو الرجی اریٹیشن ہے نا, جسے چھپاکی ٹائپ بھی کہتے ہیں کہ وہ, یہ اس کے لیے بھی بہترین ہے. اور یہ جسم پہ اچنگ ہوتی ہے, بار بار آپ کو ادھر سے کھجا رہے ہیں ادھر سے کھجا رہے ہیں, یہ سارا معاملہ اس سے بہترین ہو جائے گا. چلے جی, آپ اس بیماری کی طرف سے آتی جس نے ہر بندے کو خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے. ہر بندہ دہشت زدہ اور ہر بندہ اس کا شکار ہے. پاکستان میں بلکہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں 3-4 لوگ رہتے ہیں اور کوئی اس کا شکار نہ ہو. وہ بیماری ہے شوگر, ذیابطیس. شوگر ہر دوسرا تیسرا بندہ اس میں مبتلا ہے, اور ہر گزرتے دن یہ سائلنٹ کلر ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور, ویکنیس, پٹھے کمزور, اعصاب کمزور, اور آخر میں ہارٹ اور گردوں کی طرف جاتی ہے. تو حکیم صاحب آج آپ نے سینہ راز ہمیں بتانا ہے, شوگر کے لیے ہم کیا کریں؟ اصل میں جی چونکہ ہم ٹپیکل طبیب ہیں نا جی, ہم موسم اور ماحول کو ضرور دیکھتے ہیں. ہمارا جو موسم, ماحول اور جو معمولات ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے مزاج پہ, ہماری طبیعت پہ بڑے اثر انداز ہوتے ہیں. سردیوں میں ہماری غذا بھی اور ہوتی ہے تو ہماری دوا بھی اور ہوتی ہے. اب چونکہ موسم بدل ہے اس لیے ہم شوگر کے حوالے سے بھی ایک ایسا ہے کہ یونیک قسم کا آپ کو فارمولہ دیں گے آپ کے ناظرین کو انشاءاللہ. اور اس میں بعد پھر وہی آپ نے کہنا ہے کہ برگد, پھر برگد آ گیا. ماشاءاللہ, برگد آ گیا. میں عاشق ہوں. میں نے اپنے ٹیوب ویل پہ 2 برگد لگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پھٹکڑی, پھر پھٹکڑی, میں اس کا بڑا فین. پھٹکڑی سفید جو اس کو آپ نے بریاں کر لینا ہے. آپ نے بلکہ میں اپنے دیکھنے والے سے کہوں کہ پھٹکڑی میرا خیال ہے 99% بریاں ہی استعمال کرنی چاہیے. جی آپ بریاں اسے کہتے ہیں کہ آپ نے چولہے پر رکھ کے پھٹکڑی کھلا کو کر لینا ہے, اس کو گرم کرنا, اور جب وہ پگھل جائے گی اس کا پانی خشک کرنا ہے تو وہ پاؤڈر بن جائے گا, اسے بریاں کہتے ہیں. وہ خشک بن جائے گی. ہاں جی. آپ نے آدھا پاؤ یہ لینی ہے, آدھا پاؤ پھٹکڑی, اور اس میں 1 پاؤ آپ نے برگد کا دودھ. وہ کتنے دن لگیں گے؟ وہ تو کافی دیر لگ جائے گی نکالنے میں. سر صحت ہے نا سر, جان ہے تو جہان. آدھا پاؤ نہیں جائے, اس کو کم کر لیں, آپ 50 گرام کر لیں. ایک ٹانگ پہ لیں, ایک ٹانگ پھٹکڑی اور اس میں آدھا پاؤ دودھ. آدھا پاؤ دودھ. اس
ایک ٹانک پھٹکڑی میں آپ نے آدھ پاؤ دودھ کو کھرل کرنا ہے اور جذب کرنا ہے جتنے دن میں ہو جائے. جب دودھ جذب ہو کے اس پھٹکی کی گولیاں بننے والی ہو جائیں تو اس کو آپ چنے کے برابر گولی بنا لیں. اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے بعد آپ کا میٹابولزم ٹھیک ہو, آپ کا نظام ہضم, آپ کی انتڑیاں, آپ کے دوسرے جو مسائل جب ٹھیک ہو تو اس کے ساتھ ایک یہ گولی صبح اور شام آپ نے سادہ پانی کے ساتھ خالی پیٹ لینی ہے. سادہ پانی کے ساتھ یہ شوگر سے جڑے جتنی کمزوری کے مسائل ہیں, اعصابی, جسمانی, ذہنی, یہ جو آپ کی وہ بھی ختم ہوگی اور اس سے آپ کا جو شوگر کا لیول ہے وہ بھی انشاءاللہ مینٹین ہوگا. یہ بیسٹ ہے, یہ دی بیسٹ ہے. چلیے اس کے بعد پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جن کی تلی خراب ہوتی ہے تو ان کا پیٹ مٹکا بن جاتا ہے. اب کچھ لوگ ایسے, بلکہ کچھ نہیں, ہمارے معاشرے میں میکسیمم ایسے لوگ ہیں جو سر سے پاؤں تک موٹے ہیں. ان کے اندر فاضل چربی کے ذخائر اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان کے جسم کے مختلف حصوں میں چربی کی پاکٹس بن گئی ہیں. اب وہ بیچارے پریشان ہیں. سیانے بندے سارے کہتے ہیں جب آپ کی کمر جو ہے 36 سے 38 یا 42 پہ جاتی تو آپ نے بلڈ پریشر, شوگر, کولیسٹرول کو دعوت دے دی ہے, یعنی بیماریاں آپ کی طرف آ رہی ہیں. تو سر سے پاؤں تک اوورآل موٹاپا جو ہے, جو مجموعی طور پہ خواتین و حضرات ہمارے دیکھنے والے ہیں, وہ کیا کریں؟ ان کے لیے دیکھیں جی, ایک ہے بیری لاکھ. ٹھیک ہے, آپ دانہ مکو لیں, مکو دانہ, بیری لاکھ, زیرہ, کلونجی. اور اس دوبارہ بتائیں. مکو دانہ, مکو دانہ, مکو دانہ, مکو دانہ, بیری لاکھ, بیری لاکھ, ہاں جی, کلونجی, کلونجی, زیرہ سفید, زیرہ سفید, اور اس میں تھوڑی سی کالی مرچیں حسب ذائقہ. کالی مرچ ان کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. اور جب بھی آپ کھانا کھائیں گے, کھانے کے کم از کم 1 گھنٹے کے بعد, یہ آپ فوری نہیں سر, آپ نے اس کو اس غذا میں شامل نہیں کرنا. 1 گھنٹے کے بعد آپ اس کا 1/4 چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ لینا شروع کر دیں. اور ڈیلی جو ہے آپ کی واک جو ہے وہ کم از کم 45 منٹ تک ہونی چاہیے. آپ کی واک 45 منٹ تک ہونی چاہیے. اور آپ کی خوراک میں کوئی ایسی چکنائی یا کوئی ایسی غذا نہیں ہونی چاہیے جو آپ کے میٹابولزم کو خراب کرے. تو یہ مہینے 1.5 مہینے کے بعد نیچرلی آپ کے وزن میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جسم بھی ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں لوگ نا جی جلد باز ہیں, صبر نہیں کرتے, کیونکہ موٹاپا 1 دن میں نہیں آتا. موٹاپے کو اکٹھا کرنے میں ہمیں سال لگے ہیں, سال اور سال. تو جو کام 10-20 سال کے بعد نمایاں ہوا ہے وہ 10-20 دنوں میں کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بیماری جو آتی گھوڑے کی چال ہے, جاتی چونٹے کی چال ہے. لہٰذا تھوڑا سا صبر کا, حوصلے کا مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 2-3 ماہ میں آپ کے جسم میں نمایاں کمیاں شروع خوراک کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایکسرسائز یا واک کرنا ضروری ہے. وہ ضروری ہے سر. اس جو ہو گیا, ہم نے پتے پہ بھی بات کر لی, ہم نے تلی پہ بھی بات کر لی. ہمارا جو مین آرگن اور ہر تیسرے چوتھے بندے کو ایک بیماری آتی ہے گردے میں پتھری, جن کے ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑھ گئی ہے. پہلے حکیم صاحب ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتایا کہ گردے میں پتھری ہوتی کیوں ہے. ایک بات, اب پتھری ہو گئی ہے, اس کو نکالنا کیسے ہے؟ دیکھیں جی, جو میٹابولزم کی سستی, ہمارے جتنے جسم کے بھی نظام خراب ہوتے ہیں ان کی مین وجہ ہمارے میٹابولزم کی خرابی ہے. جب ہمارے جسم کے اندر پراپر ڈائٹ ایلیمنٹ یوٹیلائز نہیں ہو پاتے, وہ جو ڈائٹ کی کمی ہے اس وجہ سے, نمبر 1. دوسرے نمبر پہ پانی کا خالص نہ ہونا. تیسرے نمبر پہ ایسی غذاؤں کا زیادہ استعمال کرنا جن میں یہ کیلشیم زیادہ ہوتا ہے, کیلشیم زیادہ ہوتا ہے, اس سے بھی یہ پتھری بنتی ہے. اسی طرح ایسے مادے جن میں یہ یورک ایسڈ جو ہے جو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے بھی ہوتا ہے. اور خاص کر ہمارے ہاں ایک بڑا تصور ہے کہ جی یہ ٹماٹر کے بیج, چھلکے وغیرہ, یہ اس وقت ہی جسم کو خراب کرتے ہیں جب ہمارا میٹابولزم سست ہوتا ہے. چاول کے بارے میں کہا جاتا ہے, یہ سچ ہے کہ چاول بھی پتھری میں بڑھوتری کا سبب؟ اصل میں چاول بادی ہوتا ہے. یہ جب آپ کو قبض ہوتی ہے اور آپ کا کوئی سسٹم خراب ہوتا ہے تو یہ جسم میں ری پیدا کرتا ہے. اس ری کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ درد اور جسم کے اندر ایک عجیب بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو لامحالہ اس کو منع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس بیماری میں یا کیفیت میں اضافہ نہ ہو. اوکے. یہ ڈائریکٹ کسی بیماری کو اب پتھری ہو گئی, جی, اب کیا کریں؟ دیکھیں اس میں جو روٹین میں
اگر دیکھیں اگر گھروں میں ہمارے ادھر لاہور میں اکثر لوگوں کی جو ہوتی ہے نا یہ آپ کی جو کیاریاں پھولوں کے باہر اس پہ ایک پتھر چٹ بوٹی لگی ہوتی ہے، پتھر چٹ بوٹی لگی ہوتی ہے، ہاں میں نے نام اس کا ایک پتا لیں، اس میں ایک جو کالی مرچ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے نا جی گھوٹا لگا کے اس میں پانی ڈالیں، وہ خالی پیٹ پلائیں، اور میرا خیال تیسرے چوتھے دن کے بعد پتھری جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گی۔ پتھر چٹ بوٹی کتنی لینی ہے؟ ایک پتھر اس میں آپ نے کیا شامل کیا؟ ایک یا دو کالی مرچ، کالی مرچ اس کو گرائنڈ کر لیا، ان کو مطلب آپ نے گھوٹا لگانا ہے اس میں، نمک یا شکر ڈالنی نہیں ڈالنی؟ کچھ نہیں ڈالا، کچھ نہیں ڈالا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی وہ گھوٹا لگا کے اس میں اس کا آدھا گلاس پانی کا بنائیں، خالی پیٹ ہلکا سا نیم گرم کر لیں اسے، خالی پیٹ اس پلا دیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ انگور کے پتے، انگور کی جو بیل ہوتی ہے اس کے پتے سائے میں خشک کر لیں اور ان کو گرائنڈ کر کے آپ صبح و شام نیم گرم پانی کے ساتھ آدھا چمچ وہ لینا شروع کر دیں، تو چند دن میں آپ دیکھیں گے۔ یہ میں نے 2-3 بندوں کو کرایا تھا یہ نسخہ انگور کے پتوں والا اور بڑا افیکٹو ہوا تھا۔ یہ بہت اچھا ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گردوں پتھری کی وجہ سے گردوں کا فنکشن بھی ویک ہو جاتا ہے، اس کے لیے آپ نے کرنا ہے کلتھی، سونف اور گوکھرو۔ اچھا کیم صاحب، جو گردوں کی فنکشن کے لیے پکھڑا بڑا کہا جاتا ہے، گوکھرو یہی ہے؟ تو میں پکھڑا بتایا لوگوں کو، گوکھرو ڈر جانا انہوں نے، گوکھرو کیا چیز بتا رہے ہیں؟ پکھڑا، سونف، مغز کلتھی کا اور بتائیں کوئی لفظ؟ یہ کلتھی ہاں مشہور ہے، اور مغز خربوزہ تو کیا خربوزہ ویسے بھی کھایا تو کیا؟ ان چیزوں کو اب جس طرح نہیں سردائی ہوتی اس میں حسب ذائقہ آپ تھوڑے سے مصری یا کوئی بھی میٹھا ڈال لیں، تو اس کو آپ اس کا وہ بنا کے نا مرکب تھوڑا سا جسے سردائی کہتے ہیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کا پاؤڈر بھی بنا کے لے سکتے ہیں، پاؤڈر بھی ان کو سب چیزوں کو گرائنڈ کر کے رکھیں اور آدھی چمچ صبح و شام خالی پیٹ گرم پانی میں چند قطرے لیمن کے ڈال کے نا جی آپ استعمال کریں۔ اس کا الحمدللہ اتنا اچھا رزلٹ ہے، بعض کا تو پہلی خوراک کے بعد اگر آپ پہلا یورین دیکھیں گے تو اس میں پتھری کے ذرات جو ہے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا اکثر گھروں میں پرابلم آتی ہے کہ بندے کی نا گیس آگی پیٹ میں، گیس اتنی آتی ہے کہ وہ دل کو جو غبارہ پھول کے دل کو ٹچ کرتا ہے، اور دل میں درد، پیچھے درد، اور گیس، اور سر سے پاؤں تک پیشنٹ چیخے مارتا ہے مجھے گیس ہی گیس ہے۔ اب جسم اگر پیٹ آنتے بھر گیا گیس سے تو فوری ایمرجنسی میں وہ کیا استعمال کریں؟ اس کے لیے جی ایک بڑا ہی جسے نہیں کہتے آب شفا، یا اسے ہم تریاق کا نام بھی دیتے ہیں، وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں اس میں، ست پودینہ، کافور اور 7 اجوائن۔ 7 اجوائن تو کیا بات ہے؟ ان تینوں چیزوں کو آپ جب مکس کریں گے نا یہ لیکوڈ بن جائے گا۔ 7 پودینہ، کافور ٹھنڈک دیتا ہے، اور 7 اجوائن، ان تینوں چیزوں کو آپ اس میں بوتل میں ڈالیں گے نا جی یہ لیکوڈ بن جائے گا، خود ہی بن جائے گا، لیکوڈ بن گیا۔ تو اس کے حسب عمر 2 سے 3 قطرے آپ پانی میں ڈال کے دے دیں، کسی بھی جس طرح کہ ہم نے وہ ہاضمے والا چورن بتایا ہے اس میں ڈال کے دے دیں، پلا دیں۔ 7 پودینہ، کافور اور 7 اجوائن۔ 7 اجوائن نہیں، پہلے پودینہ سمپل سادہ ہے، وہ بھی 7 پودینہ ہے، وہ بھی 7 پودینہ ہے؟ ہاں جی، میں اس لیے کنفیوز۔ 7 پودینہ، ہاں، کافور اور 7 اجوائن، 7 اجوائن تینوں لے لیے، اس کو بوتل میں ڈال دی، خود ہی پانی ہو جائے گا، یہ پانی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آپ نے 2 سے 3 قطرے، بچہ ہے تو ایک قطرہ کافی ہے، اسی طرح عمر کے لحاظ سے اگر بڑا آدمی ہے 40-50 اس کو 3-4 قطرے بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ 3 سے 4 قطرے ایک گھونٹ پانی میں ڈال کے پانی میں دے سکتے ہیں، کسی چورن میں، کسی بھی چیز میں جو بندہ کھا سکتا ہے اس میں ڈال کے دے دیں۔ یہ وہ فوری اثر اور تاثیر اثر چیز ہے، منٹوں میں، جس طرح مشکیزے سے گیس نکلتی ہے۔ سر آپ کے مطلب ہے کہ معدے میں درد ہے، آپ کو ہیضہ ہے، بد ہضمی ہے، آپ کے پیٹ میں گیس رکی ہوئی ہے، افارہ ہے، یہ بس۔ حکیم صاحب میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، یہ گیس یہ ساری پرابلم جب سٹارٹ ہوتی تو بنیادی اگر ہم اس کو جب سٹڈی کرتے تو ایک ہی بیماری سامنے آتی ہے، قبض، قبض، کانسٹیپیشن، گٹ کیئر۔ تو آج ہمارے دیکھنے والوں پہ یہ بھی آسان کر دیں قبض کے لیے گھریلو مجرب افیکٹو نسخہ کیا ہے، تاکہ بندہ جب قبض، جب کہتے ہیں نا 100 بیماریوں کی ایک بیماری قبض ماں ہر اس بیماری کی، آج یہ بھی ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیں۔ سر فوری اثر نسخہ، یعنی 2-4 گھنٹوں میں پیٹ صاف، ہلکا، عملتاز۔ بعض کو سنا مکی لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ اصل میں سنا مکی میں جب اس کی لکڑیاں شامل ہو جاتی ہیں نا جی تو وہ پیٹ میں مروڑ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں وہ بجائے فائدے کے وہ بندہ اذیت میں آ جاتا ہے۔ یا تو اگر آپ نے سنا مکی کا استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ تھوڑے سے گلاب کے پھول شامل کریں، وہ اس کے مسئلے ہوتے ہیں۔ سنا مکی اور احمد لیں گے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ سونف،
ہاں گلاب کے پھول اور سنا مکی. ایک نسخہ یہ ہو گیا. ہاں ان تینوں چیزوں کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. رات کو سوتے وقت آپ 1 چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ لے لیں. تو صبح قبض نہیں آپ کو؟ چھوٹی چمچی. ہاں اگر تھوڑی عمر ہے 15 سال تک تو آدھی چمچی. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ صبح تک گیس کا خراج بھی ہو جائے گا گرم پانی کے ساتھ, اور اجابت کھل کے ہو جائے گی. اس میں جلاب وغیرہ لگنے کی کوئی اس میں ایک آپ پریفرنس دے رہے ہیں املتاس. املتاس یہ ہوتا ہے, ساتھ کیا اس کے؟ املتاس اکیلا ہی ہوتا ہے. اس کا گودا نکالیں ہاں, اور اس کو پانی. املتاس ہے کیا؟ املتاس یہ جاتے ہیں نا پارکوں میں, ایک بڑا سدا بہار, اس پہ یلو کلر کے پھول ہوتے ہیں, وہ سدا بہار پودا ہے, نہ اس پہ گرمی نہ سردی, لمبی لمبی اس پہ پھلیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں 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 ٹھیک ہے. ہاں املتاس آ گیا. اچھا, اس کا آپ گودا نکال لیں اور 3 سے 4 گرام آدھے کپ پانی میں اس کو حل کر کے, اگر آپ کچا لیں گے تو وہ فوری اثر ہے, پیٹ فوری. اگر آپ قبض کا شکار ہے تو اگر کہیں وہ مل گیا ہے, اگر آپ ایک پھلی چبا لیں تو 2 گھنٹے بعد پھلی چبانے نہیں, اس کے گودا لے کے نا, بیج نکال توڑ کے اس میں پانی میں حل کریں, پی لیں آپ. ٹھیک ہے. 2-4 گھنٹوں کے بعد آپ کو بالکل پیٹ صاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کہ جیسے کبھی آپ کو قبض ہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا آرام سے آئے, فوری نہ آئے, تو اس کو تھوڑا سا پکا لیں پانی میں, جیسے ہم کوا بناتے ہیں, اس میں 1 آدھا چمچ بادام روغن بھی ڈالیں اور کیسٹر آئل بھی ڈالیں. اس سے یہ ہوگا کہ بادام روغن بھی یا کیسٹر آئل بھی, دونوں چیزیں ڈالیں تھوڑی تھوڑی اس کے اندر, تاکہ یہ ہوگا کہ پھر انتڑیوں کے اندر تراوت آ جائے گی, وہ ایک مستقل علاج ہو جائے گا. املتاس کی پھلی سے فوری پخانا آئے گا تو وہ فوری ہے, اس کے بعد پھر ویسے کے ویسے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر کی جو خشکی ہے وہ بھی, اس کا بھی ختم ہو جائے گا. آپ آئندہ کے لیے علاج بھی آپ کا ہو جائے گا, وہ بہترین ہو جائے گا. آپ کی صحبت سے اب آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو جب اسٹومک خراب ہوتا ہے, جب بھی کانسٹیپیشن ہوتی ہے, جب بھی ہمارے پتے کا پرابلم ہوتا ہے, لیور کا ہوتا ہے, گردوں کہیں بھی پرابلم جب ہوتی ہے, لیور فیٹی ہوتا ہے, تو سب سے جو بنیادی بیماری جسم پہ پہلا قبضہ کرتی وہ ہوتی ہے جوڑوں کا درد. جب فاسد مادے آپ کے جسم میں پھیل گئے ہیں, وہ جوڑوں میں بیٹھ گئے ہیں جا کے, تو جوڑوں کا درد کسی کو آ گیا ایک, اور گینٹھیا, یہ 2 بیماریاں ہیں. تو میں آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھا ہوئے جوڑوں کے درد کے لیے کیا کرنا ہے اور گینٹھیا کے لیے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں جی, جوڑوں کے درد کے لیے, چونکہ جوڑوں کا درد گینٹھیے کی شکل میں ہی سامنے آتا ہے. ابتدا جوڑوں کے درد سے ہوتی ہے. ابتدا وہ جو گینٹھیے کا مادہ ہے, اصل میں اس کی ابتدا ہوتی ہے یورک ایسڈ سے. جب آپ یورک ایسڈ کو زیادہ دیر تک نظر انداز کرتے ہیں, اس پہ توجہ نہیں دیتے, آپ نے کوئی گولی کھا لی, کوئی ادھر سے ٹوٹکا کر لیا, اور وہ جو اس کا مادہ ہے وہ وہاں پہ جمع ہوتا رہتا ہے, تو دیر پا ہونے کی وجہ سے آپ کا لیور متاثر ہو جاتا ہے. یہ بنیادی طور پہ جگر کا بخار ہوتا ہے, اسے گینٹھی کا بخار بھی کہا جاتا ہے, سوتکوا. یہ اصل میں پرانے زمانے کی باتیں ہیں. تو اس کے لیے بہترین تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ جوڑوں کا درد جب آپ کر لیں گے نا جی, تو گینٹھی تک جائیں گے نہیں. اس کے لیے سونف ہے, سونڈ ہے, سنا مکی ہے, اور سورنجا شیری. سنا مکی پیٹ کھولے گی نہیں؟ سنا مکی کھیلے گی, لیکن ساری چیزیں مل جائیں گی نا. سونف, سنا مکی, سورنجا شیری اور سونڈ. ہاں, کام تو سورنجا شیری اور سونڈ نے ڈال دینا ہے. تو وہ جو ہے جی اپنا سنا مکی اس لیے ضروری ہے تاکہ انتڑیوں کے اندر جو رکے مادے ہیں, سنا مکی جو ہے یہ ایک ایسا مسل ہے جو بلغم, سودا, صفرا, یہ جسم کے کتنی مقدار میں لینا ہے؟ یہ ہم وزن لے لیا, ان کو ہم وزن پاؤڈر بنا کے رکھ لیں, تو آپ بڑے سائز کے کیپسول بھر لیں, اور صبح و شام کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد آپ نیم گرم پانی کے ساتھ لیں. چائے پیتے تو چائے کے ساتھ. یہ گینٹھیا بھی کام کرے گا سر؟ یہ بالکل کرے گا, لیکن وہ تمام چیزیں جو جوڑوں کے درد, یورک ایسڈ یا گنٹھیے بڑھنے کا سبب بن رہی ہیں, ان کا خاتمہ کر دیں. گوشت ہے, دالیں ہیں, جس طرح یہ چاول ہیں, بادی چیزیں جو ہیں ان کو اب چھوڑ دیں, اور اس کو بیرونی طور پہ اس کے جو اثرات کے لیے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ 1 پاؤ سرسوں کا تیل لینا ہے, اس میں 1 چٹانک آپ نے نمک سانبر, اور کوئی تقریباً 1 چٹانک اس میں آگ کا دودھ. اس سرسوں کے تیل میں آپ نے وہ آگ کے دودھ اور نمک سانبر کو جلا لینا ہے. وہ تیل جو ہے وہ جتنا بھی شدید قسم کا گینٹھیا ہوگا, جوڑوں کا درد ہوگا, وہ لگانے سے حکیم صاحب آپ کی آمد, آپ کے نسخے, آپ کے مشورے ہمارے لیے مچلے راہ ہوں گے. آج ہم نے پیٹ کے فاسد سر سے پاؤں تک بیماریوں کا علاج کیا ہے. خواتین و حضرات, سیلف لو جب تک نہیں ہوگا, جب اپنا خیال نہیں کریں گے, اور خیال ہربل طریقے سے نہیں کریں گے, خوراک سے نہیں کریں گے, پھلوں سے نہیں کریں گے, تو کوئی نہ کوئی بیماری آپ کو آتی رہے گی. یقیناً ہمارے بازی کے پروگراموں کی طرح آپ کو یہ بھی پروگرام پسند آئے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں ہم کسی خاص بیماری پہ, کسی خاص
ٹاپک میں بات کریں تو ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے، بیماری پریشانی آپ سے دور رہے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔